بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کہانی گھر۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں سناؤں گی آپ کو ایک خوفناک کہانی۔ رات کا خوفناک سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ شدید سردیوں کی وجہ سے میرے بچے جلدی ہی نیند کی گوش میں چلے جاتے تھے۔ میں بھی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹتی تسبیح لے کر اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھا جو اس وقت 16 سال کی تھی۔ بے خبر معصوم صورت لیے وہ گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے قریب ہی دوسری چارپائی پر میرا 12 سالہ بیٹا سو رہا تھا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد تنگ دستی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میرا دل دین کی طرف زیادہ راغب تھا، اس لیے میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ کبھی بھی دل میں یہ گمان نہ گزرا کہ دوسری عورتوں کی قسمت مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ 2 بچے ہونے کے بعد میں اپنی زندگی کے کئی حسین خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ اچانک شوہر مجھے یوں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہاں، اتنا آسرا ضرور تھا کہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان مجھے سسرال کی طرف سے مل گیا تھا۔ اسے میں اپنا سر چھپا کر بیٹھی تھی۔ حالانکہ شوہر کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ میں دوسرا نکاح کر لیتی ہوں، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں 2 بچوں کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے انسان سے شادی کر لوں۔ ویسے بھی میں اپنے شوہر حامد سے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ شاید ان کے بعد میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی کو اتنی جگہ نہ دے سکتی تھی، اور پھر نکاح کر لینے کے بعد میں کسی دوسرے شخص سے ایسی خیانت بھی نہ کر سکتی تھی۔ بس اسی لیے یہی سوچ کر اپنے دونوں بچوں کو تنہا پالنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو میں شروع سے ہی دین کی طرف بہت زیادہ راغب تھی، لیکن حامد کے مرنے کے بعد میں نے اور دلچسپی لینی شروع کر دی، اور عورتوں کے مسئلے مسائل جاننے کے لیے میں نے درس و تدریس کی محفلوں میں جانا شروع کیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ دنیاوی چیزوں سے دل لگانے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں سے دل لگایا جائے جو ہماری آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یہی سوچ کر میں نے 5 وقت نماز اور قرآن شریف پابندی سے پڑھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت سی کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا تھا کہ میں محلے کے بچوں کو مدرسے میں جا کر پڑھایا کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ جو عورتیں وفات پا جاتی تھیں میں ان کو غسل دینے میں پیش رہتی، بھلے ہی کوئی بیماری سے مرتی یا پھر کسی حادثے میں۔ میں کبھی بھی کسی کو دے کر کوفت کا شکار نہ ہوئی تھی۔ ان کے جسد حاکی کو کفن پہناتی اور پھر اپنے لیے آسان موت کی دعا مانگتی۔ میرے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی اریبہ اور 16 سال کی تھی، اس سے چھوٹا بیٹا مزمل تھا جو ابھی صرف 12 سال کا۔ دونوں ہی ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے گھر کا گزارا بس اللہ کے توکل سے ہو رہا تھا۔ جن بچوں کو میں مدرسے جا کر پڑھایا کرتی تھی، ان بچوں کے والدین مجھے ہر مہینے معمولی معاوضہ دے دیا کرتے، اور پھر اگر میلاد وغیرہ کی محفل میں جانا نصیب ہوتا تو وہاں سے بھی مجھے تھوڑا بہت معاوضہ مل جایا کرتا۔ یوں مجھے اللہ کے کرم سے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ملا تھا۔ اللہ غیب سے میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ اس رات بھی شدید سردی کی وجہ سے سرے شام ہی سناٹا پھیل گیا تھا۔ لوگ دبک دبک کر اپنے کمروں میں بستروں پر لیٹے تھے۔ میں بھی چھوٹے سے گھر میں ایک کمرے میں بچوں کے ساتھ پلنگ پر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات سردیوں کی وجہ بھی لمبی ہوتی ہے، اسی وجہ سے مجھے جلدی نیند نہ آتی تھی، اور اگر جلدی کوشش کر کے سو بھی جاتی تو آدھی رات کو آنکھ کھل جایا کرتی۔ اسی لیے میں زیادہ دیر تک لیٹ کر درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ ابھی لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر دروازے پر گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ ایک نقاب پوش عورت کالے رنگ کے کپڑے پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ سپاٹ لہجے میں مجھے کہنے لگی کہ آپ عورتوں کو غسل دیتی ہیں، میرے ساتھ آئیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی کسی عورت کو انکار نہیں کیا تھا، تو حالانکہ ابھی آدھی رات ہو رہی تھی، ایسے میں بچوں کو چھوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں کسی کی مدد سے بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی۔ یوں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی گھر پر تالا لگایا، اس عورت کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جانے لگی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں دکھ گئے تھے، لیکن اس عورت کا گھر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر میں اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ تبھی عورت کی سستی ہوئی آواز آئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، بس یہاں سے تھوڑی ہی دور میرا گھر ہے۔ میری جوان بیٹی کی موت ہو گئی ہے، اسے غسل دینے کو کوئی تیار نہیں، بس اسی لیے تمہاری مدد مانگنے آ گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میری بھی گھر میں ایک جوان بیٹی تھی۔ میں اس عورت کا درد سمجھ سکتی تھی
اس سے آگے مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ پھر جیسے ہی اس کے ساتھ گھر کے اندر گئی تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی ایک سفید کفن میں لپٹی لڑکی کی میت رکھی تھی اور گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ عورت اس کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس جگہ پر میں کبھی بھی نہ آئی تھی اور اس گھر کی ویرانی اور خوفناک سناٹا بتا رہا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جب بھی کسی میت کو غسل دیا وہ ہمیشہ صحیح گھر میں جا کر ایک ہجوم کی صورت میں ہوتا تھا۔ ایسے میں اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن میں نہ جانے کیوں آج عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں میت کے پاس گئی، اس لڑکی کے چہرے تک کفن اڑایا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کفن اٹھایا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو سناٹے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت 19-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سو رہی ہے۔ اس کی موت کا تو گمان بھی نہ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی چارپائی سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ اس گھر میں میت ہو گئی تھی اور یہاں پر اس قدر وحشت اور سناٹا طاری تھا، اور گھر میں کوئی رونے والا بھی نہ تھا سوائے اس کی ماں کے۔ میرا دل زور زور سے دک دک کرنے لگا، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ میں خود کو خوف سے نہ بچا سکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں سے پوچھوں کہ آخر اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی موت کیسے واقع ہو گئی، کیونکہ چہرے سے تو ظاہر ہی نہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بیمار بھی رہی ہو۔ پھر جیسے ہی اس عورت نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بجنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ جلدی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کو غسل دے دو، ایسا نہ ہو کہ رات کے 12 بج جائیں پھر اس کی میت غائب ہو جائے گی۔ اس نے بڑی عجیب سی بات کی تھی۔ میں حیران پریشان سی ہو گئی، پھر جلدی جلدی اسے غسل دینے لگی۔ سفید کفن میں لپٹی وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر تھوڑی اداس ہو گئی۔ نہ جانے یہ کیا ماجرا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں کسی بت کی طرح اس گھر میں کھڑی تھی۔ اچانک ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس عورت کو گھر کا صحن کھودتے ہوئے دیکھا۔ وہ اکیلی ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ پہلے اس نے میرے ساتھ مل کر غسل دلوایا، اس کے بعد وہ اس کی میت دفنانے کے لیے گھر کے صحن میں ہی گڑھا کھودنے لگی۔ میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو بی بی؟ اسے قبرستان میں کیوں نہیں دفناتی؟ اس نے بڑی عجیب خوفناک نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، نہیں، ہم قبرستان میں اپنے مردوں کو نہیں دفنایا کرتے۔ یہ یہاں ہی پر مری ہے اور اسے یہیں دفناؤں گی۔ یہ کہتے وقت اس کا لہجہ سنگین ہو رہا تھا، حالانکہ پہلے تو وہ رو رو کر دکھ سے بہا اور بے بہا رو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے، کہیں اسی نے تو اپنی بیٹی کا قتل نہیں کیا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سن کھڑی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اتنا گہرا گڈھا کھول ڈالا کہ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آؤ میری مدد کرو، تم نے جب اتنا ساتھ دے ہی دیا ہے تو تھوڑی سی مدد اور کر دو، بڑی مہربانی ہو گئی۔ اب کہ وہ اپنے التجائی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی اور اس نوجوان لڑکی کو اس کے ساتھ اس گڑھے میں دفن کروا دیا۔ اب وہ اکیلی ہی مٹی ڈالنے میں لگی پڑی تھی۔ بہت طاقتور اور ہمت والی عورت لگ رہی تھی۔ یوں اس نوجوان لڑکی کی قبر اسی صحن میں بن چکی تھی۔ میں تو جیسے کسی گہرے جادو کے زیر اثر تھی۔ اس سے یہ نہ پوچھ سکی کہ آخر یہ نوجوان لڑکی مری کیسے ہے، اور تم اکیلی ہی یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ محلے کے باقی لوگوں کو کیوں خبردار نہیں کیا؟ تمہارے گھر میں نوجوان میت ہو گئی ہے۔ پھر اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے تھما دیے۔ سرگوشی بڑے لہجے میں کہنے لگی، تم نے آج میری بہت بڑی مدد کی ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ پھر یہ کہتے ہی اس نے مجھے گھر سے جانے کو کہا۔ میں سست قدموں سے باہر نکلی تھی۔ وہ سونے کے 2 چمکتے بڑے کڑے ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھے۔ پلٹ پلٹ کر بار بار اس گھر کی طرف دیکھتی اور پھر مڑ کر گلی کی طرف چلنے لگی۔ بڑی مشکل سے باری باری قدموں سے میں گھر تک پہنچی تھی۔ آج تک میرے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ اس رات تو میں پوری رات پاگلوں کی طرح جاگتی رہی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں کوئی خطرناک جرم کر دیا ہے۔ آخر وہ نوجوان لڑکی مرنے والی اس کی بیٹی تھی یا کوئی اور مارنے والی عورت وہ تھی یا کسی بیماری سے وہ مری تھی؟ اس سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے بڑے مشکل تھے، لیکن مجھے یہ جواب ڈھونڈ کر ہی رہنے تھے، ورنہ شاید میرے دماغ کی نس ہی پھٹ جاتی۔ پھر دوسری صبح میری بیٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، امی آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ روزانہ تو خود ہی اٹھ جاتی ہیں، آج طبیعت زیادہ ہی خراب ہے۔ وہ تشویش بڑی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
میری نگاہوں کے سامنے رات والے خوفناک منظر گھومنے لگے کہ کس طرح آدھی رات کو وہ عورت مجھے لینے آئی اور پھر چپ چاپ اپنے گھر کے صحن میں اپنی جوان بیٹی کو دفن کر دیا۔ پھر میری 16 سالہ بیٹی کہنے لگی، امی میں نے ناشتہ بنا دیا ہے اور بھائی کو بھی تیار کر دیا، بس آپ اٹھ کر ناشتہ کر لینا، اب میں کالج جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ گھر سے نکل گئی تھی اور میں سست قدموں سے اٹھ کر گھر کے کام نپٹانے لگی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ رات والے منظر کسی طرح بھی میرے ذہن سے محو نہ ہو رہے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا، مجھے یاد آیا اس عورت نے تو مجھے سونے کے 2 کڑے دیے تھے۔ میں بھاگ کر اپنے بستر پر گئی تھی جو ایسے ہی پڑے تھے۔ میں نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، وہ سونے کے کنگن اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آج تک میں نے سونا نہ پہنا تھا، لیکن ان کنگن کو جیسے ہی ہاتھوں میں ڈالا تو عجیب سی خوشی محسوس کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں برابر والی پڑوسن چلی آئی تھی۔ یوں ہی باتیں کرنے کے دوران اچانک اس کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو بڑی حیرت سے کہنے لگی، ہتیجہ تمہارے پاس اتنی قیمتی سونے کے کنگن، یہ تو بہت خوبصورت ہیں۔ میں اس کی بات سن کر گڑبڑا گئی، پھر جوڑ بولتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، انہوں نے مجھے رونمائی کا تحفہ دیا تھا جو آج تک میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ بار بار ہاتھوں سے چھو کر میرے کنگن دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، کم از کم 5 سے 6 تولے کے ہوں گے یہ کنگن، اتنے بھاری کنگن، تمہارا شوہر تو بہت پیسے والا ہوگا۔ اس سے اگلا سوال اس کا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے اس کا دھیان بدلنے کے لیے بات بنا دی کہ اور سناؤ، تمہاری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، کیا کیا تیاری کر رہی ہو؟ پھر وہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی، لیکن جاتے جاتے یہ کہنا نہ بھولی کہ بھائی تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، اتنے قیمتی کنگن سنبھال کر بیٹھی تھی، اور ہم تو سمجھتے کہ ہتیجہ کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں۔ اس کی اس طنزیہ گفتگو پر میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ کیا کہتی، میرے خود کے دل میں چوری تھی۔ یہ کنگن جس طرح میں نے حاصل کیے تھے وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا جس پر میں خود ہی پردہ ڈالنے میں لگی تھی۔ اس کے جاتے ہی جلدی سے وہ کنگن اتار کر الماری میں چھپا دیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کے اس پہ نظر پڑے اور وہ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرے۔ ایک عجیب سی بے سکونی سی میرے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا بیٹی اسکول سے کب واپس گھر آ گئے تھے، وہ مجھ سے اپنی ہر چھوٹی بات شیئر کیا کرتے تھے، لیکن اس دن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا تھا، بلکہ میں اپنی ہی سوچوں کے گھوڑے دوڑانے میں مصروف تھی۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک آدھی رات کے 12 بجے کے وقت دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں خوف سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سوچنے لگی، رات کی آدھے پہر کون آ سکتا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولا، 4 نقاب پوش آدمی میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ میرے جسم میں تو جیسے ہی جان ہی نہ رہی تھی۔ ان کے کالے کالے کپڑے، ساتھ ہی خوفناک آنکھیں مجھے گھورنے میں لگی تھیں۔ لمبے ہیبت ناک سے دکھنے والے ان کے وجود اب میری دہلیز پار کر چکے تھے۔ وہ اندر صحن میں آئے اور پھر خوفناک انداز میں کہنے لگے، تو نے ہی اسے دفنایا تھا نا؟ بتا کہاں پر ہے وہ جگہ کہاں پر ہے جہاں تو نے اس عورت کے ساتھ مل کر دفنایا تھا؟ میں تھر تھر کانپنے لگی، سمجھ گئی کہ آج میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہوں۔ جھوٹ بولنے والے لہجے میں کہنے لگی، آپ کون ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو نہیں دفنایا۔ پھر وہ لمبا چوڑا خوفناک آدمی کہنے لگا، سچ سچ بتا دے کہ تو نے اسے کس مقام پر دفنایا ہے، اگر ہمیں وہ نہ ملی تو ہم تمہاری جوان بیٹی کو اس گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ میری آنکھیں ساون کی طرح آنسو بہانے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ مصیبت یوں گلے پڑنے والی ہے۔ وہ 4 نقاب پوش میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ پھر میں خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں ان سے کہنے لگی، وہ دوسری گلی میں رہتی تھی، وہیں پر اس نے اپنے صحن میں اس لڑکی کو دفنایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم آؤ ہمارے ساتھ، ہمیں وہ مقام بتا دو۔ پھر میں اپنی بڑی سی چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ اسی گھر کی طرف جانے لگی جہاں پر اس نوجوان لڑکی کو اس عورت نے دفنایا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہاں تو اس گھر کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس گھر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں پر ہی تو تھی جہاں میں اس رات آئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، آخر کو میں نے 3 سے 4 گھنٹے اس گھر میں گزارے تھے۔ اب میں وہ مقام ڈھونڈ کر تھک گئی، لیکن مجھے وہ گھر نہ ملا۔ وہ چاروں لوگ بڑے غور سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اس رات اس عورت کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر وہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا،
جانتے بھی ہو کہ جسے تمہیں دفنایا تھا وہ ہمارے لیے کس قدر قیمتی تھی۔ اب تم نے اس عورت کو ڈھونڈنا ہوگا تو اس رات تمہیں ملی تھی، کیونکہ وہ تمہارے جیسے ہی لالچی اور حریص نیت کی مالک تھی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری جوان بیٹی کو اٹھا کر ہم اپنے قبیلے میں لے جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کا یوں غائب ہونا مجھے مجکارا کر کے رکھ گیا۔ یوں میرے سامنے سے غائب ہونے والے آخر وہ لوگ کون تھے؟ وہ بار بار مجھے میری بیٹی کو لے جانے کی دھمکی دے رہے تھے۔ نہ جانے مجھ سے کیا سنگین جرم ہو گیا تھا۔ وہ سونے کے کنگن لینا مجھے بہت بھاری پڑ گیا تھا۔ اب میں روتی پیٹتی گھر آ گئی تھی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنی بڑی پریشانی میں خود کو گرفتار کر لوں گی۔ آدھی رات کو وہ آنے والی پرسرار عورت آخر کون تھی، اور اس نے کس گھر میں جا کر مجھ سے یہ کام کروایا تھا؟ ویسے بھی اس کی حرکات سے کہیں سے بھی ایسا نہ لگتا تھا کہ وہ اس کی سگی بیٹی ہے۔ نہ جانے اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا جو چپ چاپ آدھی رات کو مجھ سے غسل دلوا کر اسے قبر میں دفنا دیا تھا۔ پریشانی خوف نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ مدرسے پڑھنے والے بچوں کی ذمہ داری میں اریبہ پر ڈال دی کہ وہ اس عورت کے بارے میں چھان بین کرنے کا اس کا گھر ڈھونڈتی پھرتی، لیکن لاکھ پتہ کرنے کے باوجود بھی مجھے اس کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ اس کا ناک نقشہ کچھ میرے ذہن میں تھا۔ جب میں اس گلی میں جاتی وہاں پر مجھے سارے رہائشی مکانات نظر آتے، کوئی بھی گھر خالی نہ تھا۔ تو پھر وہ گھر راتوں رات کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق تھی؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج تک میرا واسطہ ایسی چیزوں سے نہ پڑا تھا، اور پھر یوں ان خوفناک آدمیوں کا آدھی رات کو میرے دروازے پر آ کر پوچھ گچھ کرنا، پھر میری بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے جانے کی دھمکی دینا۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہ رہنے لگی تھی۔ محلے کی پڑوس کی کوئی بھی سہیلی میرے پاس آتی تو میں اس سے غائب دماغی سے ہی بات کرتی۔ اندر سے ڈری رہتی کہ کہیں اس رات وہ پھر میرے پاس نہ آ جائے۔ یہی سوچ کر میرے خوف کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت آئی تو مجھے کہنے لگی، ہتیجہ، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑی پریشان تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا روزگار ہی نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایک دوسرے علاقے میں ایک پیرنی رہتی ہے، اس نے اتنا اچھا عمل کیا کہ میری بیٹی کی 1 مہینے کے اندر نوکری لگ گئی، لیکن اس کام کے بدلے میں اس نے مجھ سے ڈھیروں پیسے لے لیے۔ میں بھی چوری چھپے اپنے سونے کے بندے اسے دے دیے۔ اچانک ہی میرے ہاتھوں میں لرزش آئی تھی۔ میں بھی تو آج کل پریشان تھی، کیا پتہ اس پیرنی کے پاس جانے سے میری بھی پریشانی حل ہو جاتی۔ پھر یوں ہی باتوں باتوں میں اس سے کہنے لگی، اچھا مجھے بھی کبھی لے کر چلو اس کے پاس، میری بیٹی کے سر میں بڑا درد رہتا ہے، میں اس کی پریشانی اس کو بتاؤں گی۔ تو عورت کہنے لگی، ٹھیک ہے، کل ہی چلنا میرے ساتھ، ویسے بھی مجھے ایک اور کام کے لیے جانا ہے، اس لیے ہم دونوں ساتھ ہی چل پڑیں گی۔ پھر اس رات میں بستر پر لیٹی تو سوچنے لگی کہ اس عورت کے بارے میں اس پیرنی سے ہی معلومات کرواؤں گی کہ آخر وہ کون تھی اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا، مجھے پریشانی میں ڈال کر خود راتوں رات کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ایسی بہت سی باتیں سوچتے سوچتے بستر پر سو گئی۔ دوسری صبح اپنی پڑوسن کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر جیسے ہی بچے اسکول سے گھر آئے، میں نے فوراً ہی چادر اوڑھ لی تھی۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے اریبہ کو گھر کا خیال رکھنے کا کہا اور خود اس پڑوسن کے ساتھ اس پیرنی کی طرف چلی آئی۔ پھر راستے میں وہ بتانے لگی کہ وہ ہر وقت نقاب کر کے رکھتی ہے، کسی کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرتی، بہت پردے والی بی بی ہے۔ اس کی بتائی ہوئی باتوں سے میں ابھی سے ہی مرعوب ہو گئی تھی۔ عورتوں کی ایک بھیڑ تھی جو اس کے آستانے پر لگی تھی۔ میں بھی اس بھیڑ میں جا کھڑی ہوئی، اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ پھر آخرکار کہیں 2 گھنٹے بعد میری باری آئی تو میں اندر چلی گئی۔ وہ نقاب پوش پیرنی مجھے دیکھتے ہی نہ جانے کہاں اندر غائب ہو گئی تھی کہ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے تو میری پریشانی پوچھی بھی نہیں۔ بار بار اس کی مریدنی سے کہنے لگی، مجھے اپنا مسئلہ پیرنی کو بتانا ہے، لیکن اس نے مجھے باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔ اب دھکے دے کر اپنے آستانے سے نکال رہی تھی۔ میری پڑوسن حیران پریشان رہ گئی۔ ساری عورتیں میرا مذاق بنا رہی تھیں، مجھے دیکھ کر دبے دبے لہجے میں ہنسنے لگی۔ ان کے بیچ میں ایک تماشا بن گئی تھی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے لوٹ آئی تھی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد مجھے ایک پل سکون نہیں تھا۔ آخر اس پیرنی نے میرے اندر ایسا کیا دیکھا جو مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکلوا دیا گیا۔ پھر اس رات 12 بجے میں اٹھی تھی، میرے اندر سے جیسے ہر ڈر خوف ختم ہو گیا۔ میرے قدم خود بخود اس پیرنی کے آستانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اب وہ اکیلی ہوگی، میں اس سے جا کر سوال کروں گی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔
پھر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو اس کے آستانے پر کوئی بھی نہ تھا، لیکن اندر جلتا دیا بتا رہا تھا کہ ضرور وہ جاگ رہی ہے۔ جب بھی خاموشی سے میں جیسے ہی اندر گئی تو اپنے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیرنی سوئی ہوئی تھی، اس کے چہرے سے نقاب تو اترا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ میں پہچان گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی جو اس رات مجھے اپنی بیٹی دفنانے کا کہہ کر اس گھر میں لے کر چلی گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ خوفناک آنکھوں سے مجھے دیکھتی وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، ان سے بار بار رکنے کا کہہ کر منتیں کرنے لگی، لیکن وہ سر پٹ بھاگتی، کہیں سے بھی وہ آستانے والی فقیرنی نہ لگ رہی تھی۔ اس کی چال میں تیزی تھی، وہ چھلانگیں مارتی مجھ سے کہیں آگے نکل گئی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے ہم دونوں ایک جنگل کی طرف پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ درخت کے پیچھے چھپی میں فوراً ہی اس کے قریب پہنچ گئی، لیکن اچانک ہی میرے درمیان کوئی حائل ہوا۔ وہ ایک دو نہیں بلکہ 3 سے 4 تھے۔ انہوں نے چاروں طرف سے اس پیرنی کو گھیر لیا تھا۔ میں انہیں پہچان چکی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوفناک آدمی تھے جو اس دن میرے سامنے سے غائب ہوئے تھے۔ پھر ایک آدمی میری طرف مڑا، کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا جو اس سے ہمارے ٹھکانے تک لے آئی۔ اسے تم لے کر نہیں آئی بلکہ یہ خود چل کر ایک مجرم کی طرح یہاں آئی ہے۔ اب اس سے سارا حساب کتاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، اب تم گھر لوٹ جاؤ۔ حسینی ہوئی سہمی ہوئی کسی مجرم کی طرح ان کے سامنے جا رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک انجانی کہانی چھوڑ چکی تھی۔ وہ سارے سوالات جو میرے ذہن میں گڑمڑ ہو رہے تھے، جب تک مجھے ان کے جوابات نہ ملتے شاید میری ذات کو سکون ملنے والا نہیں تھا۔ میں کتنی دیر تک کسی بت کی طرح کھڑی رہی۔ وہ پیرنی کون تھی؟ اس نوجوان لڑکی سے ان آدمیوں کا کیا رشتہ تھا؟ اور پھر کس مجرم کی طرح وہ جاتی؟ وہ پیرنی آخر اس نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ یہ سب وہ سوال تھے جو یہاں پر آ کر حل نہ ہوئے تھے۔ اس نوجوان لڑکی کی موت کی وجہ بھی نامعلوم ہو سکی تھی۔ میں بے قدم ہو کر ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن کئی دن تک اپنے آپ کو نہ سنبھال سکی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا ذہن سویا سویا سا رہنے لگا ہے۔ کتنے دن تک عورتیں مجھے بلانے آتی رہیں کہ فلانی گھر میں عورت کی میت ہو گئی ہے، اسے غسل دینے آ جاؤ، لیکن اب میں کسی کو غسل نہ دے سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے، وہی خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا جو بھی اس رات میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنا کام کرنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ امی آپ مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی ہیں۔ وہ بار بار مجھے کہتی، امی آپ بہت بدل گئی ہیں، میرے پہلے والی اچھی امی بن جائیں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا تھا، یہ سب اس عورت نے کروایا تھا، لیکن اس کا مجھے بھگتنا پڑا۔ پھر ایک رات میں بے قراری سے اٹھی تھی، آخرکار مجھے ان سارے سوالوں کے جوابات چاہیے تھے۔ یہی فیصلہ کر کے میں اپنے گھر سے نکلی اور آدھی رات کو اسی جنگل کی طرف جانے لگی۔ چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، لیکن مجھے اس وقت بھی سکون آتا جب یہ ساری کہانی سلجھ جاتی۔ پھر جیسے ہی میں اس مقام پر آ کر کھڑی ہوئی جہاں پر وہ پیرنی چھپی تھی، اچانک ہی مجھے جنگل میں عجیب سی آواز آئی تھی، کیا لینے آئی ہو بی بی؟ میں خوف سے کانپنے لگی، ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک آواز گونجی، کیا وہی راز جاننے آئی ہو جس کی کھوج تمہارے من میں ہے؟ تو گویا مجھے دیکھنے والا یہ اندازہ لگا چکا تھا پھر میں کس مقصد سے یہاں آئی ہوں۔ میں بھی کچھ کہنے ہی والی تھی، اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک اجنبی تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے، تم ہمارے لیے احترام کے قابل ہو۔ تم نے آخر میری جن ذاتی بیٹی کو غسل دیا ہے۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تو کیا یہ جنات ہے؟ یہی سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تھی، پھر اداسی سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی بیٹی کی کہانی سناتا ہوں۔ جن زادی نور اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ وہ سب سے الگ تھی، مہربان پر نور چہرے والی۔ وہ قبیلے کی سب سے خوبصورت جن زادی تھی۔ اس میں ذرا بھی غرور نہ تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔
سارے جن زادوں سے اس قدر محبت سے پیش آتی کہ جنات اسے کسی پھول کی طرح سمجھتے تھے، لیکن اچانک ہی وہ دن بدن کمزور پڑنے لگی، اس کی طاقتیں کہیں کھونے لگیں۔ میں سارے جنات کے پاس اپنی بیٹی کی طاقتیں تھیں، ہم سارے جنات کے پاس اپنی اپنی طاقتیں تھیں، ہم کسی بھی انسانی روپ کو اختیار کر کے کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ انسانی روپ میں آنے کی کوشش کرتی، اس کی طاقت اسے اجازت ہی نہ دیتی کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے۔ مجھے بڑی پریشانی تھی۔ پھر میں نے قبیلے کے سب سے بڑے طبیب کو بلوایا۔ اس نے جن زادی کو دیکھا، پھر کہنے لگا آپ کی بیٹی کو ایک پیدائشی بیماری ہے، یہ زیادہ دن نہ جی سکے گی۔ اس کی بات نے مجھے طیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ غصے میں آ کر میں اس طبیب کو قید خانے میں ڈلوا دیا، لیکن جیسے ہی اس کی بات سچ ثابت ہونے لگی، کیونکہ دن بدن میری جن زادی بیٹی کمزور ہوتی جا رہی تھی، پھر میں نے آس پاس قبیلے میں رہنے والے سارے طبیبوں کو بلایا، لیکن سب نے ہی مجھے وہی بتایا جو میرے قبیلے کے طبیب نے خبر سنائی تھی۔ اب میں مایوس تھا، بس میرا نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسا بنا دوں جس طرح باقی ساری جن زادیاں تھیں، لیکن اس کی کمزوری اسے سب سے الگ ظاہر کرتی۔ پھر میں پورے قبیلے میں اعلان کر دیا کہ کہا کہ جو بھی میری بیٹی کی بیماری کا علاج ڈھونڈے گا، اسے میں قبیلے کا سردار بنا دوں گا۔ یہ خبر سارے جن زادوں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اب وہ سارے مختلف علاج ڈھونڈنے لگے۔ ایسے میں ایک جن زادہ میرے پاس آیا، وہ نوجوان اور سمجھدار تھا، اور کہنے لگا سردار، جن زادی کا علاج جنات کے قبیلے میں کرنا ممکن نہیں، اگر ہو سکے تو اسے انسانوں کی دنیا میں لے جائیں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی جڑی بوٹی مل جائے جس سے جن زادی ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ پھر میں نے زیادہ دیر نہ کی اور اسے لے کر انسانوں کی دنیا میں چلا آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ تھی جہاں پر صرف عورتیں ہی عورتیں جمع تھیں۔ میں نے انسانی روپ اختیار کر لیا تھا اور اپنی طاقت سے اپنی بیٹی کو بھی انسانی شکل دے دی۔ پھر میں ساتھ کھڑی عورت کے منہ سے سن لیا کہ جب وہ دوسری عورتوں سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لے چکی ہوں، بہت اثر ہوتا ہے اس کے تعویذ کا۔ تبھی میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں کسی عورت سے اپنی بیٹی کا علاج کرواؤں گا۔ یوں جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو وہ عورت میری بیٹی کو دیکھ کر حیران ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ اس کا علاج لمبا ہوگا، تم اسے میرے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے میں ہر بات ماننے کو تیار تھا، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اس عورت پر بھروسہ کر لیا، نہ جانتا تھا کہ وہ بدبخت میری بیٹی کا علاج کرنے کی بجائے اسے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے گی۔ یوں کبھی قبیلے سے دور میں نے اپنی جن زادی بیٹی کو اس دم درود کرنے والی عورت کے حوالے کر دیا۔ یوں کئی مہینے بیت گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی بیٹی کو لینے گیا تو اس عورت نے کہا کہ تمہاری بیٹی تو مر گئی، وہ پہلے سے ہی بیمار تھی، زندہ نہ رہی تو میں نے اسے دفنا دیا۔ میں آگ بگولا ہو گیا تھا، نہیں جانتی تھی کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہوں۔ جیسے ہی میں نے خود کو اس کے سامنے ظاہر کیا، اچانک ہی اس نے ایسا خطرناک عمل کیا کہ وہ میرے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پیرنی بہت زیادہ طاقتور ہے، اس پر میرا عمل اثر نہیں کر سکتا، اس لیے خاموشی سے لوٹ آیا، لیکن اپنے قبیلے کے خطرناک جن زادوں کو میں نے اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا، لیکن بلاخر وہ عورت آج میری قید میں ہے، لیکن اپنی جن زادی بیٹی کو کھونے کا دکھ میں ابھی تک بھول نہیں پایا۔ اس غم میں ساری زندگی گزر جائے گی کہ آخری وقت پر اسے نہ دیکھ پایا تھا۔ تم میرے لیے قابل احترام ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی کو غسل دینے والی تم ہو، وہ پہلے ہی سے بیمار تھی، میں جانتا تھا کہ وہ زیادہ دن جی نہ سکے گی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا بلکہ اس بدبخت عورت کے حوالے کر دیا جو نہ جانے کس کماش کی عورت تھی۔ اب میں کبھی اسے اپنی قید سے آزاد نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ جنات کی قید میں ہی رہے گی۔ میں نے دیکھا سردار کی آنکھوں میں بیٹی کو کھونے کا دکھ تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، سردار، کیا میں ایک بار اس پیرنی سے مل سکتی ہوں؟ اس سے چند سوالوں کے جوابات لینا چاہتی ہوں۔ جب تک وہ جواب نہیں ملیں گے میرے دل کو سکون نہ آئے گا۔ سردار نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میں ان کے لیے بہت ہی قابل احترام تھی۔ اب میں اس کے ساتھ اس کے قبیلے میں جا رہی تھی۔ وہاں گئی تو حیران رہ گئی، وہ جنات کی دنیا تھی لیکن انسانوں کی دنیا سے مماثلت رکھتی تھی۔ جن زادی کی موت کی وجہ سے پورے قبیلے کا ماحول سوگوار تھا۔ سبھی دو جن زادیاں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ وہ مجھے اسی پیرنی کے پاس لے کر جا رہی تھی جو آج سردار کی قید میں تھی۔
ان کی قید نہایت ہی خوفناک تھی۔ وہاں پر شیطان، فطرت، جنات اور چڑیلیں قید میں بلبلا رہی تھیں۔ یہ منظر میری آنکھوں سے دیکھا نہ گیا۔ میری نظر تو اس پیرنی کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی دو جنزادیوں نے مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو، وہ رہی وہ عورت جس نے تمہارے ساتھ مل کر اس جنزادی کو دفنایا تھا۔ میں نے دیکھا وہ نقاب کے بغیر تھی، لیکن بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کوئی پاگل عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس دن مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا، لیکن آج مجھے ڈر نہ لگ رہا تھا۔ جب میں عورتوں کی بھیڑ میں اس کے آستانے پر گئی تھی تو اس نے دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ شاید اس نے محسوس کر لیا کہ خطرہ اس کے کس قدر نزدیک آ گیا ہے۔ اس نے جو عورتوں کے ذہنوں پر اپنی طاقت کا خوف بٹھا رکھا تھا، اب وہ اس کے ذہن پر سوار تھا۔ میں نے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر چونک رہی تھی۔ شاید حیران ہو گئی ہوگی کہ جنات کے قبیلے میں یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، زور زور سے چیخ کر کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی مری تھی، وہ پہلے سے ہی بیمار تھی۔ میں اس کے سامنے گئی اور اس سے کہنے لگی، تم نے اگر کوئی جرم نہ کیا تھا تو اس قدر پرسراریت سے اسے غسل دے کر کیوں دفنایا؟ اب اس نے سر جھکا لیا تھا، پھر سسک کر رونے لگی۔ جب وہ سردار اسے اپنے پاس لے کر آیا، میں پہلے ہی نظر میں پہچان گئی کہ یہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے۔ یوں تو میں کئی سالوں سے شیطانی عملیات کر رہی تھی، لیکن آج تک کسی بھی جن ذات کو اپنا موکل نہ بنا سکی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا جس نے مجھے یہ سارے عملیات سکھائے تھے۔ اس کی قید میں 40 جن ذات تھے۔ میں اس سے بھی زیادہ طاقتور بننا چاہتی تھی، لیکن اپنا ہر عمل ناکام ہوتے دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ لوگوں کی نظروں میں اچھی بننے کے لیے میں نے ان کا ہر کام جن زادوں سے کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ طاقت میں کئی گنا زیادہ تھے۔ لیکن حیران رہ گئی جب وہ جنات باپ بیٹی میرے پاس آئے۔ میں خود خوبصورت جنزادی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، یہ نہ جانے بنا کہ اس قدر بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے باپ نے بڑے آرام سے میرے پاس چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پر ایسا عمل کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا سارا قبیلہ ہی میرا موکل بن جائے، بجائے اس کا علاج کرنے کے میں اپنا کام کرنے میں لگی تھی۔ دن بدن اس کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں نے پرواہ نہیں کی۔ جب وہ بیماری کے آخری مراحل میں طے کر رہی تھی تو مجھ سے فریاد کرنے لگی کہ ایک بار میرے جنزاد باپ کو بلا دو، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میرا عمل پورا ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے، ایسے میں بلا کیسے جنات کو سردار کو بلا سکتی تھی؟ وہ تو آتے ہی اپنی بیٹی جنزادی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ یوں سب کچھ بھول کر میں اپنا عمل پورا کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گی۔ ایک بار عمل کرنے سے اسے اپنے سامنے بٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جتنی خاموشی سے میرے آستانے پر آئی تھی، وہ اتنی ہی چپ چاپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں خوف سے پاگل ہونے لگی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ بات اس حد تک چلی جائے گی۔ کہاں وہ میرے پاس علاج کرنے کے لیے آئی تھی اور کہاں اس کا مردہ وجود میرے آستانے پر پڑا تھا۔ اس بات کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، لیکن میں اسے کیسے دفنا سکتی تھی؟ پہلے سے اسے غسل دینا لازمی تھا، کیونکہ وہ نیک جنات کی اولاد تھی۔ پھر کسی عورت کی تلاش میں ماری پھرنے لگی۔ اچانک ہی اپنا موجودہ گندگی سے لتھڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں اسے ہاتھ بھی نہ لگانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک پاکیزہ پھول کی طرح بڑے آرام سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ پھر اچانک ہی مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا کہ تم غسل دینے والی عورت ہو، جو لڑکیوں اور عورتوں کو بڑی تہذیب اور عزت سے غسل دیتی ہو۔ تبھی میں تمہارے پاس آئی۔ پھر جیسے ہی تم نے اسے غسل دے دیا تو میں نے ایک ایسا عمل کیا جس سے تمہیں جگہ کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں نے اس جنزادی کو کہاں دفنایا تھا۔ جو تم بار بار اسے تلاش کرنے کے لیے وہاں آتی تو اس جگہ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ڈھونڈ سکتی تھی، کیونکہ میرے عمل سے وہ جگہ تمہارے ذہن سے نکل چکی تھی۔ لیکن اس دن تم میرے آستانے پر آئی تو میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ یوں اپنی مریدنی سے کہہ کر تمہیں وہاں سے دھکے دے کر نکلوا دیا، تاکہ تم دوبارہ کبھی بھی میرے آستانے پر نہ آؤ۔ مجھے ذلت محسوس ہو کر کہ تم کبھی بھی نہ آتی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے پیچھے وہ جنزاد لگ چکے ہیں جو دن رات تمہارے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ تم ان کی موجودگی محسوس نہ کر پائی تھی۔ پھر جیسے ہی اس رات تم میرے آستانے پر آئی، جنزادوں نے بھی جان لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو سردار کی بیٹی کی قاتل ہے۔ یوں میرا جرم خود ہی مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آیا تھا۔
جہاں پر جنزادے میرا انتظار کر رہے تھے، اور ابھی سردار نے مجھے اس قید خانے میں قید کر دیا ہے۔ شاید میرے جرم کی یہی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ انسان تو بلاہر ہرس اور لالچ کا شکار ہی رہتا ہے۔ وہ سب سے پہلے اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، پھر بعد میں کسی دوسرے کا خیال آتا ہے۔ کہ کاش میں نیک نیتی سے اس جنزادی کا علاج کر دیتی تو وہ چند دن پہلے اپنے اچھے سے گزار لیتی، یوں سسک کر اسے اپنی جان نہ دینی پڑتی، اور مجھے یہی سزا ملنی چاہیے۔ وہ پینی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا، وہ ایک سنگ دل عورت تھی۔ میں پلٹ کر آ گئی، پیشاب اس سے کیے کی سزا مل چکی تھی، اس قبیلے کی قید میں رہنا ہی ٹھیک تھا۔ پھر جیسے ہی میں پلٹ کر واپس اپنی دنیا میں آنے لگی، سردار نے مجھے تحفے، تحائف اور قیمتی زیورات سے نوازا۔ میں وہ سب لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے اصرار پر رکھ لیے۔ اب میں واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئی تھی، لیکن کتنے دن تک اس جنزادی کے بارے میں سوچ کر اداس رہی۔ اب میں معمول کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے نہ جانے کیوں عورتوں کو غسل دینے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب میں وہ کام چھوڑنے لگی تھی، لیکن کتنی ہی عورتیں تھیں جو میری منتیں کرتیں کہ ہمارے گھر ہماری میت کو غسل آ کے دے جاؤ۔ نہ جانے کیوں جب بھی میں کسی عورت کو غسل دینے جاتی تو مجھے وہ پاکیزہ صورت والی جنزادی یاد آ جاتی۔ اس کے باپ کے دیے ہوئے تحفے، تحائف نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اگر میں پوری زندگی کے لیے بھی اسے استعمال کرتی تو وہ کم نہ پڑتی۔ اب میری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، سوچتی کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں خود سے کیسے جدا کروں گی۔ اس جنات کی ہمت تھی جس نے اپنی اکلوتی جنزادی کو کھو دیا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میری بیٹی قریب 22 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میں بازار کی طرف جا رہی تھی، جب ایک انجانے راستے سے گزری۔ وہاں پر صرف ایک ہی قبر موجود تھی، جس سے مہک آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس جگہ پر یہ قبر کیسے ہے۔ تبھی دور کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو وہ وہاں پر صفائی ستھرائی کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی، یہ قبر کس کی ہے؟ پہلے تو یہاں موجود نہ تھی۔ وہ کہنے لگی، بی بی یہ قبر تو بہت خاص ہے۔ یہاں پر روزانہ آدھی رات کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، خوشی خوشی اس قبر کو ہاتھ لگا کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں رکھوالی کے لیے رکھا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہاں نوکری کرنے کے بعد تو میری قسمت بدل گئی ہے۔ وہ لوگ ڈھیروں پیسے دیتے ہیں مجھے۔ وہ آدمی بڑا خوش مجھے بتا رہا تھا۔ میں حیران ہی رہ گئی تھی کہ صرف ایک قبر کی صفائی ستھرائی کرنے پر بلا ڈھیروں پیسے کون دیتا ہے؟ پھر اپنا کام کرنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا ذہن اسی قبر کی طرف بار بار جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کوئی گتھی ہے جو سلجھنے والی ہے۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس رات 12 بجتے ہی یہاں پر لوگوں کی بھیڑ آ جاتی ہے۔ میں بھی ایک بار وہاں جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں جس چیز کا مہما حال ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو، اس چیز کی کھوج میں میرے اندر جستجو بڑھ جاتی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ میری عادت بھی بڑھتی چلی گئی۔ سارا سامان شادی کا بکھرا ہوا تھا۔ میری بیٹی رات کے اس وقت بھی وہ سامان سمیٹنے میں لگی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے اسے کام میں مصروف دیکھا، چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میرے قدم خود بخود اسی راستے کی طرف اٹھ رہے تھے، کیونکہ اس راستے پر میں کبھی نہ جایا کرتی تھی، لیکن آج غلطی سے چلی گئی تو ایک عجیب سی کہانی میرے سامنے آئی تھی۔ پھر میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہ آدمی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک لوگوں کی بھیڑ مجھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان سب لوگوں نے کالے رنگ کے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، پرسرار سی شخصیت لیے وہ قبر کے آس پاس موجود تھے، سب ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے۔ تبھی میری نظر ایک چہرے پر پڑی، میں اسے کبھی نہ بھول سکتی تھی۔ وہ جنات کا سردار تھا۔ تو کیا اس جنزادی کی قبر تھی؟ جس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آخرکار سردار کو اپنی جنزادی بیٹی کے دفنانے کی جگہ معلوم ہو گئی تھی، تبھی تو نشانی کے طور پر اس نے یہ قبر سب سے الگ بنا دی تھی۔ ساتھ ہی اس آدمی کو بھی یہاں پر تعینات کر دیا تھا، جسے وہ ہزاروں روپے اس نوکری کے بدلے میں دے رہا تھا۔ وہ سب دعائیں مانگ رہے تھے، نہ جانے کیوں میرے ہاتھ بھی خود بخود اس معصوم اور پیاری جنزادی کے لیے اٹھ گئے تھے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا، اور اس سردار نے غسل دینے کی وجہ سے مجھے اپنے قبیلے میں ایک خاص مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ جب میں وہاں سے لوٹی تو مجھے ڈھیروں انعام اور زیورات سے نوازا۔ اب میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔
अरीबा बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं रात की इस पहर कहाँ गई थी, लेकिन मैंने इसे कुछ ना बताया। खामोशी से आंखों पर बाजू रखे मैं इस जिंदादी की याद में रोने लगी। जब मैं सिर्फ इसे मुर्दा हालत में देखकर कभी ना भूल पाई तो इसके बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। आज इसका गम अपने दिल पर महसूस कर रही थी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि वो पीरनी अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधी ना होती तो एक बाप अपनी बेटी के साथ चंद सायतें और गुजार सकता था, लेकिन इसको इसके किए की सज़ा मिल गई थी। आप ही बताएं कारीन, इस अजीब सी कहानी को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। यकीन इस पीरनी जैसी बहुत सी औरतें और मर्द सिर्फ अमलियात के लिए ना जाने कितने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं। इनमें से बाद सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं, मासूम बोले वाले लोगों को अपना मोहरा समझते हैं, लेकिन कभी इतने अंधे हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए इनके लिए सज़ा बन जाते हैं। मैं आज भी इन औरतों को गुस्ल देने जाती हूँ और जब तक मेरी ज़िंदगी है ऐसे ही इन मुर्दा औरतों की खिदमत करती रहूँगी। ज़िंदगी का नाम ही दूसरों की खिदमत करना है, ना कि सिर्फ अपने मुफाद के लिए दूसरों को अजियत और तकलीफ़ पहुँचाना।